قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب ويدع به آخرين وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، حضرت مولانا ممتاز صاحب اور میں ایک جنازہ میں شریک تھے تو مولانا نے فرمایا کہ یہ قرآن ختم قرآن کی تقریب ہے، اس میں جاتے ہیں. میں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھا کہ اس مبارک محفل کے اندر جانا برکت سے خالی کو جوڑتا ہے. اللہ پاک اس کو عزتیں دیتے ہیں. مجھ سے پہلے علماء کرام بہت اچھے انداز کے اندر قرآن کی فضائل اور قرآن پر عمل کرنے سے اللہ پاک جو ہے اس کی رضا اور انعامات کا تذکرہ فرما رہی تھی. تو میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے. اللہ نے خود اعلان فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو اس قرآن سے جو اپنے آپ کو لگا لے گا وہ ہدایت پا جائے گا. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں ہدایت پاؤں، سیدھا راستہ اختیار کروں. اللہ سے مانگتا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم. آپ سورۃ فاتحہ کے اندر دعا پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ اللہ کے بندے کو دعا سکھائی سیدھے راستے، پھر اس سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ تمام شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے. کوئی کتاب ہوتی ہے جو انسان لکھتے ہیں اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو بھیجنے والے اللہ ہیں، لانے والے روح القدس ہیں، اور جن کے سینہ میں آ رہی ہے وہ امام الانبیاء ہے. وہ امام الانبیاء ہے. شک والی بات یہاں پر نہیں ہے. جو اس کتاب کے اندر شک کرے گا اس کے ایمان کے اندر شک بن جائے گا. کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کی ہدایت وہ حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا
نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اسی قرآن کی تعریف کرتے ہوئے، اسی قرآن کو بیان کرتے ہوئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی قرآن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہدایت پائیں گے۔ گمراہی کیا ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں گے اپنی منشا کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق، اپنی مرضیات کے مطابق اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ گمراہی بن جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور جو لوگ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نبی کی سیرت سے، نبی کی سنت سے، نبی کے فرمان سے، نبی کے عمل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے۔ ان کے لیے یہ قرآن کیا بنے گا؟ ہدایت بنے گا۔ آسمان سے قرآن آ رہا تھا اور سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہونے والے کون تھے؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ قرآن کو سمجھ کر چلنا ہے آپ نے تو میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لو۔ جیسے میرے نبی نے رات گزاری ہے ایسے رات گزارو گے، جیسے میرے نبی نے حج کیا ہے ایسے حج کرو گے، جیسے نماز پڑھی ہے ایسے نماز پڑھو گے، جیسے روزہ رکھا ہے ایسے روزہ رکھو گے، جیسے میرے نبی کا رات اور دن گزرا ہے وہی میرا قرآن، وہی کیا ہے؟ میرا قرآن ہے۔ لہذا ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، جنت والا راستے اختیار کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے راستے کو اختیار کر لو۔ یقیناً یہ درپان ہے۔ قرآن آج دنیا کے اندر بھی انسان کو عزتوں سے نوازے گا، جب قبر میں جائیں گے اس وقت بھی قرآن جو ہے وہ یہ درپان بنے گا۔ جب حشر کے میدان کے اندر جاؤ گے اس وقت بھی یہ درپان ہے۔ جو جیسا قرآن لجپال ہے کوئی انسان کا وہ غمخوار اور لجپال نہیں ہے۔ قیامت کے روز انسان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس کا فیصلہ کریں گے، اس کو جہنم میں ڈالنے سے عبادت سے نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ آگے سے آ جائے گا، قرآن اس کو پکڑے گا، اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اللہ کے ساتھ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں اس کے سینے کے اندر محفوظ تھا، میں نے اس کو جہنم میں نہیں جانے دینا، میں نے اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ یہ قرآن کا الفاظ ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی برکت سے کوئی انسان جو ہے اس کا اعمال جو ہے کام نہیں آئے گا، لیکن حافظ قرآن کو اللہ پاک عزت دیں گے کہ تب جہنمی آدمی جو ہے ان کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ، جن پر جہنم کا واجب ہو چکی ہوگی کہ اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالو، یہ جنت کے حقدار نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے قرآن کے حامل کو، حافظ قرآن کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ 10 لوگ جو آپ کی چاہت ان کو پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ لجپال ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر بھی بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا اس کی وہ عزت نہیں ہے جو حافظ قرآن کی عزت ہے۔ اس مسئلے کا وارث کون ہے؟ حافظ قرآن۔ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ایک اعلیٰ وزیر اعظم والا عہدہ رکھنے والا ہے، ایک ملک کا صدر ہے، اس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا وارث نہیں ہے۔ جو نبی کا مسئلہ ہے اس کا وارث حافظ قرآن ہے۔ میرے نبی نے کسی کو وارث نہیں بنایا، کس کو وارث بنایا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قوم کو سمجھانے والے ہیں، وہ میرے وارث ہیں۔ نبی کی وراثت کا حقدار کون ہے؟ وہ حامل قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا۔ یہ عزت نہیں ہے۔ قرآن بڑا لجپال ہے،
قرآن بڑا لجپال ہے، قبر کے اندر بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ پاک والدین کے سروں پہ تاج سجائیں گے اس حافظ قرآن کی برکت سے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون سی جماعت ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہے؟ تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنایا، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، یہ وہ ہے۔ اور اس حافظ قرآن کو کیا کہا جائے گا؟ کہ جس طرح دنیا کے اندر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، الف لام میم سے شروع کر اور قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی درجات چڑھتا جا، جہاں پر سورۃ ناس کی سین آئے گی وہاں پر جنت میں گیا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، لجپال ہے ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک دنیا دار مرتا ہے، ایک عبادت گزار اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ جو اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پھونک نکلی اور اعمال کا سلسلہ ختم۔ بے شک، روزہ رکھ سکتا ہے مرنے کے بعد، نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، وہ مبتدی ہو جاتے ہیں اعمال کا سلسلہ۔ لیکن بندہ جو ہے وہ قبر میں ہے، اس کی اولاد ہے، استاد کا شاگرد ہے، استاد کا شاگرد ہے، اولاد ہے والدین کی، والدین قبر میں چلا جاتا ہے، استاد قبر میں چلا جاتا ہے، پیچھے شاگرد اور اولاد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات پڑھاتے ہیں، دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے والدین کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان لجپال ہے ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے متعلق اللہ پاک نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قیامت کے روز ہر ایک جو ہے اپنی زندگی کا جواب خود دے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اللہ پاک حافظ قرآن کو یہ اختیار دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں کہ تم اپنی برادری کے، اپنے دوستوں میں سے جن کو چاہتے ہو تب ساتھ میں کو جنت ملے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے، یہ ہمت دے، ارادے فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کو حافظ قرآن، انشاءاللہ، اپنی اولادوں کو کیا بنائیں؟ حافظ قرآن بنائے، خود بھی پڑھے۔ میں جب چھوٹا حفظ کی کلاس میں تھا نا، نور شریف میں حفظ میں نے کیا ہے، تو ہماری کلاس کے اندر ایک لکھا ہوا تھا شعر مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن وہ بچپن کا ایک شعر ہے میرے سینے میں اب بھی گہرا ہے۔ یہ مدارس کی بات ہے، استاد کو پڑھاتے ہیں، بیٹا ہے اس کو بھی پڑھاتے ہیں، باپ ہے اس کو بھی پڑھاتے ہیں، دادا ہے تو اس کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اسی قسم کا شعر لکھا ہوا تھا کھلا ہے گلشن، کھلا ہے گلشن، آئے اس طریقہ ہے، خود پڑھے بچوں کو پڑھائے، آئے اس طریقہ ہے۔ یہاں یہ مدارس کی یہی بات ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو کوئی انکار نہیں ہے۔ آج پورا جو ہے اس کو اس پہ رشک آتا ہے کہ میں بھی حافظ قرآن میں شمار ہو جاؤں۔ وہ ادھر سورۃ فاتحہ یاد کرتا ہے، سورۃ بقرہ شروع کر دیتا ہے، ایک آیت یاد کی ہے، دو آیتیں یاد کی ہیں، تو اس کی موت آ جاتی ہے، تو کل اس کا بھی شمار حافظ قرآن میں۔ سبحان تو سب ایسے آگے چلے گا تاکہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو قرآن کے ساتھ محفوظ فرمائے، قرآن والا عقیدہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے سب کے سینوں کو اللہ پاک قرآن کی تعلیمات سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔